صفین کے اندر خوارج جو ہیں وہ در حقیقت لشکر مولا کائنات علی علیہ السلام میں تھے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ کوفیوں کی تھی۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ فتح کی طرف بڑھ رہا تھا اور بالکل قریب تھا کہ وہ اس فتنے کو ختم کر دیتا جو بھی تھا اور جنگ میں پیروز ہوتے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک ذہن میں جو بھی آئیڈیا آتا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نیزوں پر رکھ کے تو لے کر آگے کہ جناب یہ ہمارا قرآن ضامن ہے، جنگ کو ختم کرو۔ وہاں پر مولا کائنات علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے، وَإِلَّا ظاہرہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ قرآن ناطق ہیں، یہ قرآن سامت ہے۔ اس پر یہ جو مقدس ماب تھے، یعنی ایسے خشک متقی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، جو نماز بھی پڑھتے تھے، ظاہراً تقویٰ پرہیزگاری بھی اختیار کیے ہوئے تھے، اور ان میں کوئی کسی قسم کی ہے جو ایمان والوں کی نشانی ہے تو اس میں کمی نہیں تھی، لیکن یہ یہاں پر آ کر دھوکہ کھا گئے، اس کے اندر ڈسیو ہو گئے، وہاں پر آ کر اس سازش کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہیں وہ اس قرآن کے سامنے نہیں لڑیں گے، حالانکہ وہ قرآن نیزوں پر لے کر کھڑے ہوئے لڑنے والے تو وہ وہی ہے نا جو سامنے دشمن ہے۔ تو وہاں سے جو ہے نا یہ فتنہ خوارج جو ہے وہ وجود میں آیا، اور بلکہ انہوں نے آ کر مولا کائنات علی علیہ السلام کے فتنہ خوارج اس سے پہلے بھی موجود تھا، اچھا خوارج اس سے قبل بھی موجود تھے۔ میرا خیال ہے کہ خوارج کی وہ قسم ہے جو واقعہ تحقیق کے بعد آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد جب ہم 21ویں روزے پہ ہوں گے تو بڑا تفصیلاً اس حوالے سے بات کر لیں گے، اور مجھے کرنی بھی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ریفرنسز ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ ڈسکس کریں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہوگا، تھوڑا سا وقت کم ہے۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہنے کا کہ آج کے دور میں بھی جب فتنہ خوارج کہا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہراً مسلمان ہیں، یہ ظاہراً جو ہے نا وہ با ایمان لگتے ہیں، ظاہراً ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فتنہ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کو فتنہ خوارج کہا جاتا ہے، کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے مسلمان ہیں، یہ دیکھا جائے کہ یہ خارجی ہیں، یہ فتنہ کرنے والے ہیں۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کم از کم 10,000 جو ہے نا ان فتنہ خوارج والوں کو قتل کیا تھا، اور مولا نے فرمایا تھا کہ یہ بہت سخت ہے میرے لیے، لیکن میرے سوا کوئی شادہ اور کر بھی نہیں سکتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ مولا کائنات کے سر پر جب ضرب لگی ہے نا، اصل میں اس طرف دیکھیں کہ ان کی جو زبان سے جملہ نکلا وہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا، بدر میں نہیں کہا، کسی جگہ پر نہیں کہا، لیکن اب جب سر پہ ضرب لگی ہے اور بالکل شہادت کا یقین ہوتا تو مولا کائنات نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے بڑی سعادت مولا کائنات کے لیے کیا ہوگی کہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں شہادت ہوتی ہے۔